مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا مگر وہ خیر کے کاموں میں بہت خرچ کرتا ہے، روزانہ فقراء کو بھی بہت عطا فرماتا ہے، مسجد بھی اس نے بنوائی ہے اور رفع عامہ کے دیگر بھی کام بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو آیا اس بارے میں اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اور اس کے یہ نیک کام کرنا، اچھے کام کرنا، مسجد بنانا یا اس کے علاوہ رفع عامہ کے کام کرنا، یہ شرعی طور پر ہوں گے نہیں ہوں گے، اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ کافی تفصیلی سوال ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ سب سے پہلے کچھ احادیث مبارکہ نقل کی کہ جس میں زکوٰۃ دینے کے فوائد اور نہ دینے کے جو نقصانات ہیں، اس کے بعد اس کا جو جواب ہے وہ بھی ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے آپ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اعظم فروض دین و اہم ارکان اسلام سے ہے، یعنی دین اسلام کے اہم ترین رکنوں میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، اور فرائض میں سے بہت بڑا فرض ایک زکوٰۃ ہے دین اسلام کا، ولہٰذا قرآن عظیم میں 32 جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا اور طرح طرح سے بندوں کو اس فرض اہم کی طرف بلایا، صاف فرما دیا کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دی تو مال میں سے اتنا کم ہو گیا، بلکہ اس سے مال بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہی بات بار بار سمجھائی کہ یہ گمان نہ کر لینا کہ زکوٰۃ دینے سے تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو پھر تمہارا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی اس طرح کے موجود ہیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، سود کو ختم کر دیتا ہے۔ ان سود کے اندر، سود بظاہر تو اس کے اندر ایک کثرت نظر آتی ہے کہ سود سے نفع ہو رہا ہے یا پرافٹ مل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم سود کو ہلاک کر دیتے ہیں، سود کو مٹا دیتے ہیں۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور جو صدقات ہیں، جو صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی ہم پرورش کرتے ہیں، انہیں ہم بڑھا دیتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ مال بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو یہاں پر رات کو ایک بزرگوں کی ایک مثال اس آیہ کریمہ کے تحت میں نے پڑھی تو وہ مجھے خود بھی لگی۔ فرمایا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جی سود اللہ مٹا دیتا ہے، سود کا انجام کثرت کے باوجود، حالانکہ اگر کہیں پر آپ نے اپنی رقم دی ہے تو اس پر سود لیتے ہیں تو وہ تو نفع ہے، بظاہر تو زیادہ ہو رہا ہے، لیکن وہ قلت کیسے ہے یا کم کیسے ہو جاتا ہے، ہلاک کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی کثرت کا انجام مال کی قلت ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سود کی کثرت کا انجام حقیقت میں قلت مال ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ آیہ کریمہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو ہمارے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ نے ایک مثال دی ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی بندہ کا جسم کسی بیماری کی وجہ سے پھول جائے، سوج جائے، کیا کہیں گے؟ صحت مند ہے، توانا ہے، بظاہر تو اس کا جسم موٹا ہو چکا ہے، بظاہر پھول چکا ہے، لیکن یہ ایک بیماری ہے، جیسے ہی بیماری ختم ہوگی، جیسے ہی کوئی کانٹا چبھے گا یا اس اگر پھوڑا ہے تو اس میں سے گندا مواد جیسے ہی نکلے گا، اس کا انجام کیا ہے؟ وہی قلت ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی اس مثال کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ سود اس کو ہم مٹا دیتے ہیں تو وقتی نظر آتا ہے کہ جی ہمیں نفع ہو رہا ہے، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ قلت ہے، اس کا انجام تنگ دستی ہے سود کا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں ایک شخص کی نیکیاں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی،
نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ وہ شخص دیکھنے کے بعد عرض کرے گا اے باری تعالیٰ اتنی نیکیاں تو میں نے دنیا میں کبھی کی ہی نہیں، اتنی زیادہ نیکیاں، نیکیوں کے پہاڑ یہ میرے کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے فلاں فلاں موقع پر تو نے صدقہ کیا تھا، میں نے اس تیرے صدقے کی پرورش کی ہے۔ ربا یربی کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، پالنا۔ تو حدیث کے یا قرآن کے جو الفاظ ہیں یربی کے، اس کا معنی لفظی معنی یہی ہے کہ پالنا۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے اس کی، یعنی بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ اللہ بڑھا دیتا ہے، نہیں، اس کا اجر و ثواب بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس تیرے ایک صدقے کا اجر ثواب اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اس کی پرورش کی، حتیٰ کہ یہ نیکیوں کے پہاڑ بن گئے، یہ نیکیوں کے پہاڑ بن گئے۔ یہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ اور اس کے علاوہ جو سود ہے یا سود کے علاوہ زکوٰۃ اگر مال میں سے نہ دی جائے تو اس مال کو اللہ ہلاک فرما دیتا ہے، جیسا کہ دیگر احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالت الصدقۃ او مال زکوٰۃ مالا الا افسدتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کے اندر زکوٰۃ کا مال شامل ہو جائے، یعنی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، جس مال میں سے اس مال ہی کے اندر زکوٰۃ کی رقم شامل رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر یہ کہ وہ سارے مال کو تباہ کر دیتی ہے، یعنی سارا مال وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ جس مال میں اس کی زکوٰۃ باقی رہے، زکوٰۃ نکالی نہ جائے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو باقی مال ہے وہ بھی سارا تباہ ہو جاتا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں غرق ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں نقصان کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ سوچتا نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں لگا دیتا ہے، کبھی بیماری میں، کبھی کس جگہ پر، کبھی کسی فتنے فساد میں، کبھی کسی کیس کے اندر یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، آج پیشی ہے، یہ ہے، فلاں ہے، اس طرح کے معاملات دیگر جو ہمارے ہاں چلتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ ہم 2.5% نہیں دیتے تو 18% ٹیکس دے دیتے ہیں، 20% ٹیکس ہم دے رہے ہیں، اس پر راضی ہے، خوشی خوشی دے رہے ہیں، اور ہر 100 روپے پر دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ضروریات سے بچا ہے، حاجات اصلیہ سے بچا ہے، مکان اپنے منفی کریں، اس میں سے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں، سواری بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، برتن بھی ہیں، ہر چیز منفی کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس 1,20,25,000 روپے بچ جاتے ہیں، پھر آپ پر زکوٰۃ ہے، 100% میں سے 2.5% آپ نے دینی ہے۔ لیکن یہاں 100 روپیہ بھی ہے، چاہے وہ غریب ہے، نادار، اسی کے پاس اتنا ہی ہے، تو ہمیں ٹیکس دینا ہے 18 سے 20%۔ تو وہ سارے خوشی سے دیتے ہیں، لیکن 2.5% جو زکوٰۃ ہے، اللہ کا جو حق ہے، غرباء کا، فقراء کا، اپنے رشتہ داروں کا جو حق ہے، وہ ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے۔ دیگر احادیث مبارکہ آگے، اور اس سوال کا جواب آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔